بعض شبہات کے جوابات۔ شبہ نمبر 1، یہ کہنا کہ عروض کی قیمت نہیں لگائی جاتی کمپیوٹرائز نظام سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ کمپیوٹر کا یہ کمال ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں تمام حسابات کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ جواب نمبر 1، کمپیوٹر میں وہ کون سا پرزہ ہے جس کے دبانے سے بینک کی وہ تمام مملوکہ اجارے اور کرائے پر دی گئی ہزاروں گاڑیوں اور عملے کی گاڑیوں اور فرنیچرز اور وہ زمینی اثاثے وغیرہ جو بینک کی ملکیت ہیں، جو یقیناً مختلف کیفیات اور کنڈیشنز میں ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو مارکیٹ لے جانے اور اس شعبے کے ماہر تاجروں کو دکھائے بغیر محض اس پرزے کے دبانے سے سب کی موجودہ بازاری قیمت سامنے آ جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس پرزے کا نام بتائیے۔ جواب نمبر 2، یہ کتنے سال ہو گئے یہ لوگ نام نہیں بتاتے؟ مفتی اجلاس ذرا معلوم کریں ان سے۔ وہ ہارون یاسین بینک مینیجر ہے، امیر جان کا دوست ہے مولانا، ان سے ذرا معلوم کرے کہ اس پرزے کا نام بتاؤ، ٹھیک ہے؟ جواب نمبر 2، ہاں، ہمارے پاس سامان ہر چیز کی ایک قیمت لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک گاڑی کی قیمت ہے 10 لاکھ اور پھر اس کی قیمت ہر سال کے اعتبار سے کم کرتے ہیں۔ اگلے سال اس کی قیمت ہو جاتی ہے 9 لاکھ، اگلے سال اس کی قیمت ہو جاتی ہے 8 لاکھ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی موجود ہوتی ہے اور ہمارے کاغذات میں وہ صفر کے درجے میں ہوتا ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، 5 لاکھ قیمت۔ ہاں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی ختم ہو جاتی ہے، گاڑی ضائع ہو چکی ہوتی ہے اور ہمارے کاغذات میں اس کی قیمت ابھی تک 5 لاکھ لکھی ہوئی ہے۔ شاباش، تو یہ تو پھر خلاف واقع باتیں ہیں نا۔ چلیں، جواب نمبر 2، وہی میں نے بتایا نا کہ یہود و نصارہ کا جو فارمولہ ہے نا اسی کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ حقیقی نہ تجارت ہے نہ حقیقی تجارت کر سکتے ہیں۔ دوسرا جواب، ہر عمل کے ساتھ اس کے نتیجے اور اثر کا لازم ہونا ایک مسلم حقیقت ہے۔ عروض کی قیمت یہ بھی لگانے جھوٹ کا بول عمل- رہے ہیں۔ اگر کاغذی قیمت ہو تو بھی تو بتاؤ نا جی، کہ اس قیمت کے اعتبار سے تمہارا سرمایہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، بتاؤ پھر بھی۔ یہ کاغذی قیمت بھی بتاؤ تو صحیح۔ یہ بھی اپنے پاس ہے، صرف بتانے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس کاغذی قیمت ہے، ورنہ اس کاغذی قیمت کو بنیاد بنا کر کے اس پر کوئی عمل تو کرو۔ اس پہ قیمت کی تعریف بھی صادق نہیں آتی۔ ہاں بالکل، جس کو یہ قیمت لگا رہے کہ سال کے بعد اتنے فیصد گھٹ ہاں، جائے گی، بالکل۔ کی قیمت تو وہ ہے جس کو مالکین کی مقدمین ہے وہ آ کر وہ لگائے، اب یہ عقلی طور پہ ذرا اپنے طور پہ لگائے۔ اور کتاب میں لکھا بھی ہے، وہ آگے آئے گا، جو علماء نے لکھا ہے کہ مارکیٹ ویلو، مارکیٹ کی حیثیت سے قیمت لگانا، مارکیٹ کی حیثیت سے، تو مارکیٹ کی حیثیت سے تو قیمت لگائی نہیں۔ چلو، تخیلاتی قیمت ہے۔ ہر عمل کے ساتھ اس کے نتیجے اور اثر کا لازم ہونا ایک مسلم حقیقت ہے۔ عروض کی قیمت لگانے کا عمل اگر واقعتاً عملی طور پر بینکوں میں ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ اور اثر ضرور سامنے آنا چاہیے، جبکہ آج تک کسی نے اس کے اثر اور نتیجے کو نہیں دیکھا۔ اس عمل کے نتیجے اور اثر میں 3 احتمال ہیں۔ نمبر 1، عروض کی بازاری قیمت بوقت عقد جمع کیے ہوئے سرمایہ کے مطابق ہو۔ نمبر 2، سرمایہ سے زیادہ ہو۔ نمبر 3، سرمایہ سے کم ہو۔ پہلا احتمال عادتاً محال ہے، اگرچہ عقلاً ممکن ہے، کیونکہ اگر تجارت ترقی پر ہے تو احتمال نمبر 2 کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور عروض کی قیمت سرمایہ سے زیادہ ہوگی، اور اگر زوال پذیر ہے تو احتمال نمبر 3 کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور قیمت سرمایہ سے کم ہوگی۔ کیا اکثری احتمال پر مبنی نتیجے کے اثر کو آج تک کسی ایک فرد نے بھی دیکھا ہے؟ کیا کبھی بینک نے کسی قدیم رب المال کو کہا ہے کہ جدید اکاؤنٹ ہولڈرز کے آنے کے وقت ہم نے آپ کے حصے کے عروض کی قیمت لگائی تو آپ کا سرمایہ بڑھ گیا اور اب آپ کا آئندہ سرمایہ یہی سمجھا جائے گا اور اسی زائد سرمایہ کے تناسب سے نفع دیا جائے گا؟ شبہ نمبر 2، یہ گلاس ہے، ہاں، ملا باشد کی چپ نشوت، یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ 5 انچ کا گلاس ہے، 4 انچ تک اس میں پانی ہے، پھر تھوڑا تھوڑا آپ ڈالتے رہیں، مہینے میں 1 انچ پانی اور آ گیا، کل کتنے ہو گئے؟ 5۔ پھر آپ نے 1 انچ پانی نکالا تو کتنا رہ گیا؟ 4۔ پھر تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں، پھر مہینے میں کیا ہو گیا؟ 5۔ پھر آپ نے نکال دیا۔ کہتے ہیں بینک میں ہر مہینے جتنا نفع ہوتا ہے وہ سارا کرچ کرچ کر نکال دیا جاتا ہے،
جس نے 10 لاکھ جمع کیے ہیں جتنا نفع ہو وہ سارا نکال دیا تو باقی سرمایہ کتنا رہ گیا؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ. اس لیے وہاں بڑھتا گھٹتا نہیں ہے. جتنا سرمایہ جتنا نفع بڑھتا ہے وہ سارا کورج کے نکال لیتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں تو باقی سرمایہ وہی 10 لاکھ، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. کتنی زبردست دلیل ہے، کتنی زبردست. اس کے 2 جواب یاد رکھنا. یہ ہم نے جو لکھے نا لوگوں نے کہے ہم سے، ہاں مولوں نے ٹیکے لیے ہیں کہ ہم نے بینک ہم کو جنت میں لے جائے گا، وہ جو بھی کرے ہم اس کو درست کریں گے. یہ جو مجوزین حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اتنے بکھرے ہوئے کاروبار میں ہر مہینہ تحقیقی نفع دینا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، متاثر تو کرے ممکن ہی. اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نفع علی الحساب دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ نفع حساب بعد میں کریں گے. یہ ہم نے تخمیناً کچھ دیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ سارا نکال لیتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا نہیں دیتے، ہم دے ہی نہیں سکتے. ہر مہینہ تحقیقی حساب کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ نفع علی الحساب ہے. باقی یہ امیر جان کی ذمہ تھا کہ وہ ان سے پوچھ لیتا کہ حساب کب کرتے ہو. آج تک تو تمہارا حساب کسی نے دیکھا ہی نہیں. کسی ایک کو تم نے بتایا ہے کہ جو ماہانہ آپ کو ملتا رہا وہ علی الحساب تھا اور ہم نے سال کے بعد 2 سال کے بعد اب پورے حسابات کر کے تو آپ کو جو ملا ہے کم ملا ہے یہ مزید آپ لے لو، یا آپ کو جو ملا ہے زیادہ ملا ہے اتنا واپس کر لو. کبھی ملا کسی کو کہا ہے؟ ہاں اب کیا وجہ میں حساب ہوگا. یہاں تو کسی نے یہ بھی عجیب چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آیا تھا تو بڑا خوش ہوتا کہ میں نے ایک ذہن میں بات بنائی ہے نا تو یہ ملا بھی پریشان ہو جائے گا. لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ملا عجیب ملا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہر مہینے ایک جیسا نفع دیا جاتا ہے نا، مولوں کو اشکال ہے نا کہ ہر مہینے کو ایک جیسا نفع کیسے ہوتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ ایک جیسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر نفع زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کا وہ زیادہ نفع رکھ لیتے ہیں، پھر جس مہینے کچھ کم ہو جاتا ہے تو وہاں سے پورا کر لیتے ہیں. اس لیے نفع کا لیول ایک جیسا رہتا ہے. تو یہ ملا کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے کہا کہ جس کا نفع آپ نے رکھ لیا کہ مستقبل میں جب کم ہوگا تو یہاں سے پورا کیا جائے گا، اب کم ہوا نہیں اور اس نے پیسہ نکال دیا تو اس کا جو رکھا ہوا نفع ہے وہ تو آپ کے پاس رہ گیا اور یہی نفع آپ دوسروں کو دیں گے. اس کو تو آپ نے دیا نہیں تو یہ حلال ہے حرام ہے؟ کہتے اس نے کہا حرام ہے. تو پھر کہتے آپ تو حرام، کہتے ہیں تو حرام. بات تو یہی ہے جو ہم نے رکھا ہے اور اس نے پیسے نکال کر کے چلا گیا تو اس کو تو ہم نے دیا نہیں. یہ باتیں اپنی طرف سے بنا رہے. ہائے ہائے، قانون شریعت کو چھوڑو گے، ماہرین شریعت کو چھوڑو گے تو ایسے کھڈے میں گرو گے تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. یہ اپنے ذہن سے اللہ تعالی نے مجتہد کو جو ذہن دیا ہے اس ذہن کے تجھے ہوا بھی نہیں لگی. اپنے ذہن سے تو صورتیں بنا رہے ہیں، تمہاری صورتوں میں ایک نہیں سینکڑوں خامیاں ہیں. ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ نے جو راستہ دیا ہے اس پہ چلیں گے تو بے خوف و خطر آنکھیں بند کر کے چلو، کوئی پریشانی اس میں نہیں. اب بتائیے، اس ملا نے بھی اعتراض کیا. اس ملا نے، حالانکہ انہوں نے ایک دفعہ بینک والوں کے ساتھ حرام بھی کھایا، ہاں پورا پیٹ بچایا بھی نہیں، پھر بھی اس نے یہ عقل کی بات کہی ہے. لیکن توبہ کی ہے، صدقہ کیا نہیں کیا. ہاں اچھا ریوڑی اچھا ترغیب دیتی تو آپ نے پھر مان لی. اچھا ہے، پتہ نہیں صدقہ کس کو دیا ہے. صدقہ مسکین کو دینا پڑتا ہے، مالدار کو اپنے کو. یہ تو پھر وہی مسکین ہو گیا جو آشرم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وقات ہو سب آپ اوپر خرچ کرتا ہے. یہ تو وہی جو آیا تھا نا کہ رمضان میں مجھ سے کام خراب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ روزے سوچنے کا ایک روزے میں تو کام خراب ہو گیا تو مزید 2 مہینے روزے کیسے رکھوں. پھر فرمایا کہ صدقہ کر لو. کہتے میرے پاس تو ہے نہیں کہ بیٹھ جاؤ. وہ ٹوکر آیا کھجور کا کہ
تو اس نے کہا کہ یہ جو لابتین حرتین کے درمیان میں مجھ سے زیادہ مسکین تو اور ہے ہی نہیں، تو اصلا مسکرا کر کے اپنے اوپر خرچ کرو. تو یہ وہی کام کر رہے اللہ کے بندے. وہ تو ان کے ساتھ خاص ہے. ہاں، کسی اور پر خرچ کرنا ضروری ہے ملا. تو ایک جواب سمجھ گئے کہ خود یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نفع علی حساب دے رہے ہیں، تحقیقی نفع نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ پانی تو آپ نے نکالا مہینے کے بعد. کتنے کے بعد؟ تو آپ نفع نکالیں گے کب؟ مہینے کے بعد. ٹھیک ہے، 15 تاریخ 20 تاریخ 25 تاریخ تو آپ نے نفع نکالا نہیں، اور آپ تو 15 تاریخ کو بھی لوگوں سے پیسے لے رہے، 20 تاریخ کو بھی لے رہے، ابھی تو آپ نے نفع نہیں نکالا ہے نا. تو اب تو حساب لگاؤ. اب تو سرمایہ اپنے لیول پر نہیں آیا اور نفع کا پتہ نہیں کتنا ہوگا. تو ابھی شریعت کہہ رہے، امام احمد رحمہ اللہ کا قول اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اب قیمت لگا کر ان کا سرمایہ بڑھاؤ، پھر دوسروں کا سرمایہ ساتھ ملاؤ. یہ جو مضاربین تھے تو ہماری اس بات کو سن کر کے انہوں نے کہا کہ ہم صرف پہلی تاریخ کو پیسے لیتے ہیں، باقی دنوں میں پیسے نہیں لیتے. وہ ہمارے اعتراض سے بچنے کے لیے کہ ہم نے یہ جواب ان کو دیا تھا کہ جب آپ درمیان میں پیسے لیتے ہیں تو درمیان میں تو نفع آ چکا ہے، اب قیمت لگانا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ بینک والوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مہینے کے بعد سارا نفع نکالتے ہو لیکن 10 تاریخ کو 15 تاریخ کو 20 تاریخ کو 25 تاریخ کو 26 تاریخ کو تم پیسے لے رہے ہو اور نفع نکالا نہیں ہے، تو اب تو قیمت لگانا کیا ہے؟ ضروری. پھر بھی ہمارے اشکال اپنی جگہ پر ہے. پڑھے جاؤ. شبہ نمبر 2، ہر ماہ رب المال اور کلائنٹ کو جو نفع کے نام سے دیا جاتا ہے وہ تحقیقی نفع ہے، یعنی سرمایہ سے جتنا بڑھ رہا ہے وہ سارا کا سارا ہر مہینے دے دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا سرمایہ ہمیشہ کے لیے اپنے حال پر رہتا ہے. جواب نمبر 1، یہ جواب بظاہر حقیقت حال سے ناواقفیت پر مبنی اور دفع الوقتی کے لیے گھڑا گیا ہے، کیونکہ حضرات مجوزین خود بھی ہر ماہ تحقیقی نفع دینے کو ناممکن ہی سمجھتے ہیں کہ اتنے بکھرے ہوئے کاروبار کا ہر ماہ تحقیقی حساب متعذر نہیں بلکہ ناممکن ہے. اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نفع علی الحساب ہے، اگرچہ یہ حساب آج تک دنیا میں تو کسی نے دیکھا نہیں، شاید آخرت میں ہو. جواب نمبر 2، اگر بالفرض والتقدیر اس تحقیقی حساب اور نفع کے مفروضے کو مان بھی لیا جائے تو بھی ہمارا اصل اشکال برقرار ہے، کیونکہ مثلا 14-15 تاریخ کو جو لوگ رقم جمع کرتے ہیں اس وقت قدیم ارباب الاموال کے حصوں کا گزشتہ 14-15 دنوں کا جو نفع ہوتا ہے ان کے حصوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت قیمت لگا کر ان کے حصے اور سرمایہ کو بڑھانا شرعاً لازم ہے، جبکہ بینک میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، ورنہ ثبوت پیش کرے. وجہ نمبر 2 میں حرمت کا عنصر آپ کو بتایا کہ دیکھو عروض کی قیمت لگانے کی صورت میں اگر 10 لاکھ کا سرمایہ یا 12 لاکھ بنے گا یا کیا بنے گا 8 لاکھ بنے گا. جب 12 لاکھ بنا تو سرمایہ بھی زیادہ ہو گیا اور ہر مہینے اس کو نفع بھی 12 کے تناسب سے دینا ضروری ہے، اور بینک اس کو سرمایہ بھی نہیں بڑھاتا اور 2 لاکھ کے تناسب سے نفع بھی زیادہ نہیں دیتا، تو یہ اس کا حق دوسروں کو کھلائے. اس کو عقل بالباطل کہتے ہیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور اگر قیمت کم لگی اور 8 لاکھ سرمایہ بنا تو اس صورت میں اس کا سرمایہ بھی 8 لاکھ ہونا چاہیے اور آئندہ 8 لاکھ کے تناسب سے نفع ملنا ضروری ہے. جبکہ بینک 10 لاکھ کے تناسب سے دے رہا ہے تو 2 لاکھ سرمایہ بھی بڑھایا اور نفع بھی زیادہ دے رہا ہے، تو دوسروں کا حق اس کو عقل